بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم هو المولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، آج اس جمعہ کے موقع پر ہم لوگ بیٹھ کر کے تھوڑا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں اسلام نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جو گائیڈ لائن دی ہیں، تو اس میں مطابقت ہے یا کہیں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر غور کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے حقائق آپ کے سامنے رکھنے اور آپ کو انہیں تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید وہ تفصیلات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے اس میں نازل فرمائے، 114 صورتیں ہیں اس میں، 540 رکوع ہیں اور ساری تفصیلات ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اس لیے ہے کہ اہل ایمان اس کی تلاوت کریں، اس کی آیات میں غور کریں اور اس سے احکامات لے کر وہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر چاہے وہ توحید ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ اور خیرات ہو، آپس کے معاملات ہو، نکاح اور طلاق ہو، اور اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، دوستوں کے رشتہ داروں کے حقوق ہوں، محلے والوں کے ہوں، شہر والوں کے ہوں، یہاں تک کہ غیر مسلم برادران وطن سے تعلقات کس انداز میں بنانا چاہیے، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے۔ معاشرہ ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، یہ سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو اسی انداز میں پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور انہی باتوں کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہماری اپنی مرضیات اسلامی تعلیمات میں قطعی نہیں چل سکتی۔ نماز پڑھنے کا جو ضابطہ رب کائنات نے بتایا ہے اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، طریقہ تو وہی چلے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جو اصول بتایا گیا ہے، بھلے وہ آج کے دور میں ہماری اپنی مرضی کے خلاف ہو، لیکن ہم نے راستہ اختیار وہی کرنا ہے، کامیابی اسی کے اندر ہماری ہے۔ انسان یہ نہ بولے کہ بھئی مغرب کی نماز تو مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے 3 رکعت، وہ بولے کہ بھئی میں 4 پڑھ لیتا ہوں، 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا، سورہ الحمد پڑھ لوں گا، 1 سورہ پڑھ لوں گا، تو برائی کیا ہے؟ چلے گا معاملہ؟ فجر کی 2 رکعت ہے، وہ چاہیں گے کہ میں 3 پڑھ لوں، چلیں گا؟ جنازے کا جو اصول بتایا گیا ہے کہ لاش کے سامنے آنے کے بعد جب اس کی آپ
نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں کیا؟ وہ دعائیں پڑھی جاتی ہے. انسان یہ سوچے کہ اگر میں رکوع کر لوں تو یہ نظام اسلامی نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے. انسان اذان دے رہا ہے اور اذان دینے میں جو آخری کلمات وہ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، اللہ اکبر لا الہ، بولیے نا، یہ کلمہ پورا ہو رہا ہے کہ ادھورا ہو رہا ہے؟ یہ کلمہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ہمارا جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں نے تو پورا کلمہ پڑھنا ہے، یہ ادھورا کلمہ میں کیوں پڑھوں؟ تو لاؤ میں پیار سے، کوئی گناہ بھی نہیں، اچھی چیز ہے، اللہ اکبر، اذان ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر دوں اس کو میں. چلنے والا ہے؟ یہ نہیں چلنے والا ہے. سارا نظام انسان کا اپنی زندگی کا وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے اندر عملی طور سے بتایا گیا ہے. انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا مکلف نہیں ہے، اس کو طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا. قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کے احکام کو معلوم کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانا. آج کے اس دور میں یہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ جتنا پرچار مسلمان نہیں کر سکتا تھا، جتنا قرآنی احکام کو، اسلامی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو جتنی تیزی سے ہم لوگ نہیں پیش کر سکتے تھے، بہت سارے مخالفین پیدا ہو گئے. یہ بات میں بالکل اوپن کہہ رہا ہوں، بے شمار مخالفین ہیں، اور مخالفین بھی یعنی ایسے جاہل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کسی نہ کسی مذہب کا لباس پہن رکھا ہے اور اپنے آپ کو مذہبی بتا رہے ہیں اور اپنی زبان سے. ارے حیرت ہوتی یار دیکھ کر، ایک مذہبی آدمی اگر کوئی ہم نے کہا مسلمان ہے، داڑھی اوڑھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا، وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں گا، لیکن اگر وہ گالی دے دے تو لوگ بولے یار یہ مسلمانوں کے گالیاں دے رہا. یہ مذہبی آدمی اپنے آپ کو کسی مذہب کا ٹھیکیدار کہتا ہے اور ایسے ایسے مغلظات بکتا ہے، وہ ایسے ایسے جملے نکالتا ہے قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق. تو ٹی وی پر بیٹھ کے بول رہے ہیں. آپ جو ہے ٹی وی ٹائیگر بن چکے ہیں، بہت سے پیپر ٹائیگر ہیں. اگر میں تو یہ بات بتا رہا ہوں اس جمعہ کے مادھیم سے کہ اگر واقعی دم خم ہے تو آگے بیٹھیے اور روبرو بات کریے. میں بھی یہاں کسی کو کچھ بھی بول سکتا ہوں، بھئی سامنے بیٹھو نا، جس سے متعلق معاملہ ان کو بٹھاؤ. کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہے، بولنے والے نہیں ہیں، ایک ایک چیز کا ایسا جواب دینے والے ہیں کہ یہ لاجواب ہو جائیں گے. ہم کو منہ کھولنے مت لگاؤ، زبان ہمارے بھی منہ میں ہے. کیا چل رہا ہے تماشا، اور کوئی ایکشن لینے والا نہیں. عجیب سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میرے دوستو، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو دیگر دھرم کے جو لوگ ہیں، دھارمک ہیں، وہ ہمارا کام ہلکا کر رہے ہیں اور وہی خود جواب دے رہے ہیں. اور یہ جو ظلم و ستم کا بادل ہے، یہ جو ابر ہے ظلم و ستم کا، جو پورے ملک کے انسانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنے کاروبار سے بے دخل کر دیا گیا، کاروبار بند کر دیا گیا. کاروبار نہیں ہے. مسجدیں، چاہے وہ مندر ہو، گرجا ہو، گرودوارا ہو، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے. ہم دوسرے مذہب کا احترام کرتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایک عبادت کی پدھتی ہے، اس کی ایک کاریشالی بنی ہے، وہ اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتا ہے. عجیب بات ہے، یہ کیسا تماشا ہے کہ آپ نے مذہبی مقامات کو بند کر دیا اور شراب کی دکانیں کھلی کر دی. ارے ہم تو اللہ کے گھر سے آواز دیتے تھے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح،
آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے۔ افسوس ایسا وقت، ایسا سمے ان ظالموں نے لایا ہے۔ یہ کیا کھیل چل رہا ہے پوری دنیا میں؟ اور سعودی عرب کو مثال مت بناؤ، ہمارے سامنے سعودی عرب کی مثال مت دو کہ حرمین بند ہے، ظالم ہے وہ بھی۔ ہمارے لیے معیار تھوڑی ہے وہ، ہمارے لیے معیار تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہے، قرآن اور سنت ہے۔ مساجد بند کروا دی گئی، ہم کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ مسجدوں میں کوئی نہ آئے، 4 یا 5 لوگ آئیں، نماز پڑھ کے جائیں۔ غور کرو میرے دوستو کہ ایسا دور میں تو بچپن سے آج تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دور آ سکتا ہے۔ مسجدیں بند، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے علیہ اعلان۔ کتنی نمازیں پڑھے آپ کو یاد ہے کیا؟ کتنی نمازیں نہیں، کتنے مہینے پڑھے، کتنے جمعہ علیہ اعلان آپ نے پڑھے؟ گھروں میں 5 نمازیں گھر میں، جمعہ گھر میں، تراویح گھر میں، اعتکاف گھر میں، یہاں تک کہ عید اور بقرعید بھی گھر میں، اور شراب خانے کھلے ہوئے ہیں۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ پوری انسانیت کو اس کرونا کی مہاماری سے نجات دے دے۔ دعا یہاں قبول ہوگی اس کی، اجتماعی طور پر مانگیں گا۔ آپ نے بند کر رکھا ہے، جہاز بند، ٹرین بند، بسیں بند، آواجاہی بند، پرائیویٹ گاڑی بند، منڈی بند، مارکیٹ بند، راستے بند، سب بند۔ کب تک کھیلیں گے؟ کب تک چلے گا؟ یہ ابر بہت زیادہ لمبی عمر لے کے نہیں آیا ہے میرے دوستو۔ ایسے میں ایک پیارا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ساری چیز بند ہونے کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں جب کوئی بیماری آتی تھی، جب وبا پھیلتی تھی، جب طوفان آتا تھا، جب سیلاب آتا تھا، بارش کا زیادہ برس جانا، آندھیوں کا چلنا اور طوفان کا آنا، ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو عذاب آیا ہے، یہ جو سیلاب ہے، یہ جو طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، یہ بارش جو زیادہ برس رہی ہے، یہ بیماری جو ہر خاص و عام کو لگ رہی ہے، چھوڑ نہیں رہی ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اس بیماری سے، اس عذاب سے، اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس طوفانی ہوا سے، اس سمندر کے عذاب سے پورے انسانوں کی، بولیے زور سے بولیے نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ بھی، پورے انسانوں کی حفاظت فرما لے۔ میرے نبی کا عمل یہ ہوتا تھا۔ تو آج کے ان حالات میں میرے دوستو یہ عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے، حالانکہ ملت اللہ نے قبول کر لیا ہے اس کو۔ ملت نے اس لاک ڈاؤن میں بہت ساری قربانیاں دی، وہ 1-2 ہو تو اس کو گنایا جائے، تاریخ بڑی بڑی ہے اور ہم کو کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینا نہیں ہے۔ یہ سارا کام ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ملت کے لوگوں نے، جو لوگوں کو کھلایا پلایا، رات میں قیام کروایا، ان کی عصمتوں کی، عزتوں کی، بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کی، یہ محافظ ہیں، ایمان والے حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ان کی عزتیں بچائی، اور وہ جو 2-2 4-4 ہزار کلومیٹر پیدل سفر کر کے گئے، جن کے پاؤں کے چھلکے نکل گئے، ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو زاد راہ ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اہل ایمان نے ان کو پرووائڈ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں آیا۔ خود کے باوا چلے گئے، لوگ نہیں آ رہے، ایمان والا آ رہا ہے وہاں پر کہ میں آپ کی لاش کو جو ہے شمشان تک لے جاؤں گا اور اس کا انتم سنسکار میں کروں گا۔ اور کچھ لوگوں نے بولے بھی کہ مسلمانوں کو کرا ہوئے انسانیت کے ناطے سب کر رہا ہوں میں، اور مجھے کرنا ہے۔ چھپایا، آپ ہی لوگوں نے چھپایا، کیمرے والوں کو پابندی لگائی کہ کوئی جلتے ہوئے لوگوں کی تصویر نہیں لے سکتا۔ وہ سمندروں میں آ گئی، پوری دنیا میں تھو تھو چل رہی ہے۔
کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ ارادے اور ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں میرے دوستو ہمارے اپنے جو کرنے کا کام ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم جو پالیسی اختیار کریں گے وہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے، ہم اللہ سے قربت حاصل کریں گے، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، ہم اللہ کے سامنے رونے والوں جیسی شکل صورت بنائیں گے اور ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ یہ چھٹ جانے والا ہے، باقی رہنے والا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے کچھ، اگر ہماری عمر سے زیادہ لوگ ہوں گے تو طاعون اور پلیگ کا زمانہ ان کو معلوم ہوگا۔ جس وقت طاعون پھیلا تھا اور پلیگ کی بیماری آئی تھی تو ہم تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اتنا معلوم تھا کہ قبرستان ایک ڈولے کو لے کر کے 2-4 ڈولے کو لے کر کے جا رہے ہیں، جب واپس آئے تو 2-5 ڈولے اور تیار ہو جاتے تھے، بیماری نظر آتی تھی۔ یہ کیا لائے آپ نے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے جو مانے ہوئے سائنسداں ہیں، جس دنیا کو، مغربی دنیا کو آپ اپنا معیار تصور کرتے ہو امریکہ، وہیں کے مانے ہوئے سائنسداں ہیں، وہ ساری چیزیں یوٹیوب پر پھیلی ہوئی ہیں، مستند ویل ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں جو اس بیماری کا ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے۔ ہمیں وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، ہم تو ایسا ہے اصول ضابطہ ماننے والے لوگ ہیں۔ ہماری اپنی ریاست کی سرکار نے کچھ ضابطہ بتایا ہے، کچھ قانون بتایا ہے تو ہم تو فالوور ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ماسک لگانے کا ہدایت دی گئی، لگائیں گے، بند کرنے کا اعلان کیا، کریں گے، مارکیٹ میں نہیں نکلنا، نہیں نکل رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں جانا، نہیں جا رہے ہیں، نمازیں گھر پہ پڑھنا، پڑھ لے رہے ہیں، سینیٹائزر تو ہمارے پاس آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ 5 مرتبہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 6 پارے کے اندر یہ آیت ہے، وہ وضو کا پورا ضابطہ ہے۔ اسلام نے 5 مرتبہ بتایا۔ یہ سینیٹائزر ہے، یہ جو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈسٹینس مینٹین کرنا، کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا، ہم باغی نہیں ہیں، اور آپ کی جو گائیڈ لائن ہے سرکار کی، ہم آپ کی گائیڈ لائن کا آدر کرتے ہیں اور آپ کی گائیڈ لائن کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں اور کروانے والے ہیں۔ ہم نے بھی کلیکٹر صاحب کی، پولیس کمشنر صاحب کی، ڈویژنل کمشنر صاحب ہوں، کارپوریشن کے کمشنر صاحب ہوں، ان کی جو مختلف میٹنگیں چل رہی ہے، سینکڑوں میٹنگیں ہو گئی ہے گزشتہ 25 مارچ سے اب تک، ان کی میٹنگوں میں یہی کہا اور ہم نے اعلان بھی کیا کہ نہیں، ہم تو فالوور ہیں، ہم تو آپ کا ضابطہ ماننے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں، اویئرنیس لا رہے ہیں اور ان میں بیداری پیدا کر رہے ہیں، ویڈیو وائرل کر رہے ہیں کہ بھئی اس قانون کا، اس لاک ڈاؤن کا جو ہدایتیں، جو گائیڈ لائن سرکار نے دی ہے ہم کو، ہماری ریاست کی سرکار کی بھی ہدایت ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل کروا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر آپ کو انسانیت سے ہمدردی ہے، ان حضرات کے سامنے کہا، اگر آپ کو انسانیت سے ہمدردی ہے اور آپ انسانوں کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کریں، طاقت کے زور پر یا ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں پر کنٹرول نہ کریں۔ پولیس والوں سے کہا گیا اور ان کو وننتی کی گئی کہ ہم آپ کو بدھائی بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ڈنڈوں کا استعمال نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے جو کھیل چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی لوگ نکلتے تھے، پولیس نہ آؤ دیکھتی تھی نہ تاؤ، بس ڈائریکٹ ڈنڈے مارنا شروع کرتی تھی۔ ڈنڈوں کا ہی کام تھا ان کا، پھر وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی ذات کا ہو، کسی سماج کا ہو۔ میں نے تو صاحب سے کہا کہ بھئی آپ بولیں گے کہاں پر ہوا اور کس کے ساتھ ہوا، تو 3 مرتبہ میں خود ان کی زد میں آیا تھا۔ اگر آپ کو میں نشاندہی کرتا ہوں، کیمرہ ہو تو دن تاریخ بتاتا ہوں، آپ چیک کریے، مگر میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو یہ ڈنڈوں کا استعمال مت کریے، روکیے، روکنے کا ادھیکار ہے، مارنے کا اختیار نہیں ہے آپ کو۔ روکیے، اس سے پوچھیے، اگر واقعی وہ کوئی ضرورت کے لیے جا رہا ہے چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے خلاف کارروائی کریے، آپ قانونی کارروائی کریے، اس سے جرمانہ وصول کریے آپ،
لیکن ڈائریکٹ دیکھنا اور ڈائریکٹ ڈنڈوں کا استعمال کرنا یہ مت کریے آپ. عمل اس کے اوپر ہوا. میں ابھی بھی اس جمعہ کے موقع پر ان کو شبھ کامنائیں دیتا ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا اور فیوچر میں بھی یہی چلنا چاہیے. بلکہ ہماری جو دعا ہے کہ لاک ڈاؤن کی نوبت ہی نہ ہے. یہ بیماری جو پھیلی ہے اللہ رب العالمین جتنے مریض اورنگ آباد کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں اس کا شکار ہیں کرونا کا یا بیمار پڑے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جمعے کی برکت سے ان سارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں. آمین کی آواز بھی کم نکلتی ہے. ابھی چندے کا تو اعلان باقی ہے. اور جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد اس بیماری کو پوری انسانیت سے, اس ملک سے, اس شہر سے اور پوری دنیا سے ختم فرما دے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو انجام دے سکیں. میرے دوستو, ہمیں اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایسے وقت میں دیگر اور معاملات میں نہ جاتے ہوئے میں اپنا جائزہ لوں کہ بھئی میری نمازیں کہاں چھوٹ رہی ہے, صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا, کتنا میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا, کتنی اپنی والدہ محترمہ کی میں نے نافرمانی کی, کتنا اپنے والد محترم کو ستایا. والدین کی طرف بھی ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں یار, بڑا عجیب معاملہ ہے. کبھی موقع ملا تو میں والدین کے عنوان سے انشاءاللہ ایک آدھ مرتبہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا. تھوڑا غور کر لیجئے آپ, والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تہیہ کریں, اگر ہمارے والدین زندہ ہیں, اس وقت تو ہیں, اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. میں اپنی آخری سانس تک ان کے ساری خدمات کو انشاءاللہ انجام دوں گا. اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہیں تو میں دعا کروں گا کہ اللہ میری والد یا والدہ دونوں تیرے پاس پہنچ چکے ہیں, اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے, جنت میں ان کے مقام کو بلندی عطا فرما, ان کے عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما. میں دعا کروں گا. آپ غور کیجئے, ہم تصور نہیں کر سکتے یار. قرآن نے تو اف تک بھی کرنے کے لیے منع کیا ہے, مت کریے آپ. ایک کتاب میں نے ایک حدیث کے خلاصے کے اندر مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مختصر یہ ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ انسان ادا نہیں کر سکتا, بلکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر والد اور والدہ دونوں انتقال کر گئے ہیں, اگر والدہ کی سہیلی ہے یا والد کے دوست تو ہیں, تو بچے کا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ یہ میری والدہ کی سہیلی ہیں, یہ میرے والد محترم کے دوست ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مولانا لکھتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو گناہ کرنا چھوڑ دے. اس کا صرف تھوڑا خلاصہ بتا رہا ہوں میں کہ بہت سارے جو نیک کام ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. کسی نے سوال کیا کہ بھئی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے, والدین زندہ ہیں, ان کی خدمت کرو. مولانا ارشاد فرماتے ہیں, اس کے اندر اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ والدہ نے پیدائش کے وقت درد ذہ کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے جو آہ بھری تھی, انسان اگر زندگی تمام اس کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اس آہ کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے. لوگوں میں تو اپنے لوگوں کو برا بولوں گا, ہماری اپنی جو علماء برادری ہے بہت, میرا سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا بولوں. خطاب میں اگر موقع ملتا ہے 4-5 لوگ ہیں تو ان کے سامنے بولتا ہوں. گرائک دیکھ کے پوڑی باندھ رہے ہیں, ماں باپ بھی جا رہے ہیں, بچہ نافرمان ہو گیا, جورو کر کے لا کے دیے, بولے انہیں الگ نکل گیا, بولے یہ اسلام ہے کیا. انہوں بھی بولے کہ ہاؤ, بولے میرے پاس آؤ, میں تم کو دیتا ایسا دے دوں گا, ایسا کر دوں گا کہ وہ تمہارا غلام بن جائے گا. ارے کیا معاملہ ہے یار, ہے قرآن کی تعلیم ہے یہ. خود کے بیٹے کو قابو میں کر کے بتاؤ, خود نہیں ہو رہا, لوگوں کو مار رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کے لیے نازل نہیں فرمایا. میرے دوستو,
اگر والدین زندہ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان حالات میں اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اپنے والدین کی وفاداری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے خدا سے وفاداری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری وفاداری ہے نہیں ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے نہیں ہے، میرا لباس ہے نہیں ہے، اللہ کا منادی جو آواز لگا رہا ہے میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں، میں روزانہ اپنے گھر میں کہ سورج نکلنے تک سو رہا ہوں، یا اللہ کا منادی بلا رہا ہے میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور اللہ کی یہ جو کتاب ہے اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا اپنا جائزہ لیں، اللہ سے مانگیں میرے بھائیوں، یہ سارے حالات نکل جانے والے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ بالکل ڈر اور خوف کے ماحول سے نکل جائیے۔ اس کائنات کو رب العالمین نے تنے تنہا بنایا ہے، اس میں کوئی اس کا ممبران، کوئی اس کے بعد ممبران جھولی نہیں، کوئی مشورہ کرنے والی کمیٹی نہیں، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور وہی اس کو بگاڑے گا۔ زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہم بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ میں تیری تعلیمات پر عمل کروں گا، اب میرے مسائل حل کرنا ہو تیرے بس میں۔ اور آج بھی اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی انسان سوچے کہ بھئی آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہوں، صرف جمعہ پڑھتا ہوں یا صرف عید بقرعید پڑھتا ہوں، ماں باپ کو ستاتا ہوں، ہر غلط چیز استعمال کرتا ہوں، مگر میرا رب مجھے بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا کیا؟ بولیے نا۔ بلکہ ملت کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بھی کھا رہے ہیں اور اس لاک ڈاؤن میں جو پریشان حال ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں۔ گزشتہ بھی ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو، اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہے، اور میں اس ممبر رسول سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ معمولی سی سرکاری نوکری کرنے والے صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ ایسا کریے کہ کچھ ائمہ اور مؤذنین کی ہم کو نشاندہی کیجئے، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن معمولی نوکری کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گزشتہ لاک ڈاؤن میں بھی اور اس لاک ڈاؤن میں بھی، یہ کوئی بہت رئیس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے، انہوں نے 1,000 روپے کا لفافہ ائمہ اور مؤذنین کے لیے باقاعدہ ہم نے کہا کہ بھئی ان کو بلا کر کے دیجیے آپ۔ اس لاک ڈاؤن میں میں سوچا کہ بھئی شاید کچھ ارادہ نہیں ہوگا، تو مجھے حضرت کا فون آیا، 2-5 احباب ایسے ہیں، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، خرچ کرنے والے جو بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگوں کو اور بلا لیجیے۔ ہم نے کہا کہ بھئی اس سال سب معاملہ تو بند تھا، تنخواہیں بھی آدھی ہو گئی، نہیں بولے سال بھر ہم نے کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ جمع کر اسی لیے کیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ جذبہ اورنگ آباد کے اندر میں نے بڑے پیمانے پر پایا، آج بھی یہ جذبہ موجود ہے، اور اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہوں گا کہ کتنے کتنے لوگوں کو کہاں کہاں سے دیا گیا، آپ ویریفائی کر لیجئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے مال میں اور اس کے دل میں اور اس کی سوچ میں اور اس کے دماغ میں اتنی وسعت اور اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ خود بھی کھا رہا ہے، اوروں کو بھی دے رہا ہے، اور اس کا یہ دینا صرف ملت کے لوگوں کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ تنظیمات بھی ہمارے سامنے ہیں، جمعیت العلماء بھی ہیں، دیگر تنظیمات بھی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن میں بھی پیسہ بھی دیا اور راشن کی کٹیں بھی تقسیم کی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مزید ان کو قوت اور ہمت عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں یہ حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میں جس ٹاپک کو لے کر چلا تھا کہ اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ تو رہ گیا ہے، لیکن وہ ذہنوں میں ہے، ذہنوں میں ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ہے اشاعت ہو رہی ہے، لوگ آپ ہی کے لوگ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ملت کے اندر بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں دیکھ رہا ہوں
کہ جہاں جہاں تک مسجدیں ہیں سب مسجد میں تو جا نہیں سکتا، مگر ہماری تنظیم ہے ائمہ کی، ہم ان سے معلوم کرتے رہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ مارچ سے فجر کی نماز میں نمازیوں کا بولیے نا اضافہ ہوا ہے، خوشی کی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ فجر کی نماز میں نمازی بڑے ہیں اور زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، جن کو میٹھی نیند لگتی ہے، انہوں بولتے ہیں، بعض امام صاحب پوچھتے ہیں یار آپ تو 12 بجے تک اٹھتے نہیں تھے، نہیں بولے حضرت نیت کرے بولے تو ایسا ہو رہا ہے کہ اذان کے وقت جیسا کوئی تو بھی آگے ہلا دے رہا، بولے کوئی تو بھی ہلا دے رہا اور ہم اٹھ جا رہے بولے۔ اور میں نے تو آج تہجد بھی پڑھا، میں نے تلاوت بھی، جو نوجوان بول رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ خوشائن بات ہے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کی نوجوانی میں برکت عطا فرمائے، بڑا خوشی ہو رہی ہے۔ فجر بھی تعداد بڑی ہے، ظہر میں بڑی ہے، عصر میں بڑی ہے، مغرب میں بڑی ہے، دینے کا معاملہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اگر کہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہو، مجھے تو جو مثبت چیزیں ہیں، اکثر ہمارے لوگ کیا کرتے کہ بیٹھ کے کوستے ہو کہ ہماری قوم ایسی، ہماری قوم ایسی، وہ یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، نہیں بھائی نہیں کرتی تو نہیں کرتی، لیکن کرتی تو بولنا نہ کرتا، وہ کرتے بول کے قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کر رہے، اللہ جزائے خیر دے، نہیں کر رہے بولو آپ۔ اگر کہیں ہم میں سے جو سن رہے ہیں آج فجر کی نماز سب نے پڑھے گیا، میں یہ نہیں بولوں گا ہاتھ اٹھاؤ، خالی اپنے زبان سے بولو بھائی پڑھے نہیں پڑھے، زیادہ تعداد نے پڑھی ہے۔ کوشش کریے کہ میری کل سے کوئی فجر کی نماز نہ چھوٹے، میں صبح ہی مانگوں، میرا دینے والا بیٹھا ہوا ہے، فجر پڑھوں، میں اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کروں، آپس میں سلام کلام کو عام کروں، پہچان والے کو سلام نہ کروں خالی کہ بے پہچان والا ہے، سلام کو عام کروں، گھر سے نکلوں سلام کروں، گھر میں داخل ہوں سلام کروں، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤں، اللہ سے قریب ہوں، اور یہ سارے حالات کے لیے اپنے رب سے دعا مانگوں کہ اللہ اس بیماری سے جو اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں کیا بولیں گے اس کو پھیل گئی ہے یا پھیلا دی گئی ہے، ہر جگہ وہی آواز آ رہی ہے، کرونا سے دوری اور بہت ضروری اور فلاں وہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، یہ تو بول سکتے ہم، بول سکتے کہ نہیں سکتے؟ بولیے نا، دعا مانگیے مسلسل، یہ دعا کے ذریعے انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری آئی چلی گئی، میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ نے عمل کیا، عمل کرنے کی تعلیم دی اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ یہ بیماری دور ہو رہی ہے اور دور ہوتے جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے، اللہ سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم قریب کریں، قریب آ جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین ہی مسئلے کا حل پیدا کرنے والا ہے۔ اور جو حالات بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، بہت سارے پہلے پیپر ٹائگر بنتے تھے، اب وہ ٹی وی ٹائگر بن گئے ہیں، وہ میڈیا ٹائگر بن گئے ہیں، وہ سوشل میڈیا ٹائگر بن کے بیٹھ کے خود بھی اناپ شناپ بکتے ہیں۔ ہم کو توجہ نہیں دینا ہے، ہم کو اس سے خوف نہیں کھانا ہے۔ اللہ چاہیں گا تو اس کائنات سے اور اس شہر سے اور اس ملک سے ہم کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور اگر وہ نہیں چاہیں گا تو ہم خود چلے جائیں گے۔ مت ڈریے، مت خوف کریے، اور کرونا سے بھی مت ڈریے آپ۔ پہلے ڈاکٹر بولتے تھے سال میں ایک مرتبہ زکام ہونا ضروری ہے، اب ذری کھانسی آئی تو ارے بولے اس کو کرونا ہو گیا، ارے چھوڑ دیجیے، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیجیے، اللہ رب العالمین یہ ساری وباؤں کو اور یہ ساری بیماریوں کو ہم سے کیا کریں گا؟ دور کر دے گا۔ پھر ایک مرتبہ دعا کیجیے کہ جتنے مریض ہیں ہمارے شہر کے علاوہ پوری دنیا میں، چاہے وہ کرونا پیشنٹ ہوں یا اور دوسری بیماری سے جوجھ رہے ہوں، اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو حالات چل رہے ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین روزیوں کے کمانے کا اور اس شہر میں، اس ملک میں
جو شان و شوکت تھی، جو اجالا تھا، جو روشنی تھی، اللہ رب العالمین دوبارہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو وہ روشنی عطا فرما دے کہ ہم کھلی فضا کے اندر اپنی سانسیں لیتے رہیں۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اور انشاءاللہ دعائیں ہماری قبول ہوں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے اس مسجد کے ذریعے جو بہت ساری خدمات انجام دی جاتی ہے، وہ سب آپ کے علم میں ہے اور ہر ہفتہ لوگ آپ کے سامنے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ میں صرف ایک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ایک نظام چلا ہے کھانے کا، کہ کھانا یہاں پر دونوں تینوں مرتبہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ کھانا صرف گھاٹی اور کینسر ہاسپٹل کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 25-30 شہر کے دواخانے ہیں، ہے نا؟ وہ کتنے دواخانے؟ 15، میں ڈنڈی مار دیا تھا، ٹھیک ہے، 15 دواخانوں تک یہ کھانے پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کھانے کے پہنچانے میں، کھانا تقسیم کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس سماج کا ہے اور کس ذات کا ہے، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت جو مریضوں کے ساتھ مسافرین آئے ہیں ان کو یہ کھانا آپ سے تعاون لے کر فری آف کاسٹ سے پہنچا دیا جاتا ہے، فری میں دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس کوئی سفیر نہیں ہے۔ میں تو باقاعدہ اس کو چیک بھی کرتا ہوں، اور ابھی میں نے دیکھا کہ کچھ چاول کی بوریاں آئی ہیں، لوگ پورے شہر سے بلا تفریق مذہب و ملت یہاں پر پیسہ بھی بھیجتے ہیں، سبزی بھی آتی ہے، غلہ بھی آتا ہے، کرانہ بھی آتا ہے، اور لوگ یہاں پر پہنچ کر رسیدیں بھی بناتے ہیں، از خود پہنچتے ہیں، از خود دیتے ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جن لوگوں نے اس کو جاری کروایا، اس میں ہمارے ایک پرانے ساتھی جناب عبدالحلیم اشرف صاحب جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ہم دعا کریں کہ ایسے اور بھی کوئی ساتھی ہیں جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ہماری مسجد جمیل بیگ سے شروع ہوا ہے، اس سلسلے کو اللہ رب العالمین شہریان کو توفیق دے کہ دیگر مساجد سے بھی وہ اس سلسلے کو باقاعدہ جاری رکھیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے جو دیا ہوا پیسہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اور گزشتہ لاک ڈاؤن میں اس کا فائدہ ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ غیر مسلم برادران وطن جو مسجد کے نام سے ڈرا دیے گئے ہیں، اور فرقہ پرستوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ڈراتے ہیں، مسلمانوں کے متعلق ڈر اور خوف اور بھے کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ابھی 2 بستی چل رہی ہے اتر پردیش کے اندر، میں نے اس کے اوپر کچھ بولا نہیں، لوگ بولے مسلمانوں کے گھر ہیں، یہ 500 گھر تو غیر مسلم ہیں، یہ 10 گھر مسلمانوں کے، بولے ان کو نکالو۔ بولے کیوں؟ بولے نہیں تو آگے چل کے گھر کی عزت لوٹ ڈالیں گے۔ ارے جھوٹ کہاں تک بولیں گے؟ کہاں تک بولیں گے؟ جھوٹے، مکار، فریبی، نالائق، ذلیل، کمینوں، کم سے کم حق پرستی سے کام لو۔ اور یہ سارے کی سارے جو سرکار میں بیٹھے اپنے کانوں کے اندر جو ہے شیشے پگھلا کے ڈال لیے ہیں، ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ مسلمانوں کا عمل کرنے سے پہلے معلوم پڑ جاتا، اور انہوں سارے مغلظات بک رہے ہیں، ان کے اوپر شادی کو ایک انسی بھی داخل نہیں ہے۔ میں اگر آج کے اس جمعہ میں ان کے مذہب سے متعلق ساری پول مجھے معلوم ہے، میں بہت کم علم والا ہوں، اگر 2 باتیں بتا دوں تو ابھی میری گرفتاری عمل میں آ جائے گی۔ کیا تم سمجھ رہے ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ سب مواد موجود ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بڑے طوفان ہوتے ہیں، سمندر کی خاموشی میں بڑے طوفان ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارا کھیل چل رہا ہے، ایسے ماحول میں ہم جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی آمدنی کو ہم اللہ کے واسطے دے رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ دے رہے ہیں، اب اس کے ذریعے سے آپ انسانیت کو فائدہ پہنچائیے۔ بھئی آپ لوگوں کے تعاون کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا، بولیے نا، کہ پیسہ دے رہے ہیں ہم، آپ انسانیت کو فائدہ پہنچائیے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی ان معاملات میں اپنا روپیہ دیتے ہیں یا نماز کے بعد حی علی الصلاۃ پر آفس ہے وہاں جا کر رسید بناتے ہیں یا اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے واسطے کچھ دیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس دینے کو قبول فرمائے، ان کی اس خیرات کو، صدقے کو، ان کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بھائی دینے والے بھی آمین بولیں، نہ دینے والے بولے۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین کل مجھے ایسا بنا دے کہ میں بھی دینے والا بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ملت کا یہ ایک عمل ہے جو خاموشی سے کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی نام نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، بس اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے طفیل اس بیماری کو اللہ رب العالمین ختم کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں دینے والوں کو عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔